محرم میں کالے کپڑے نہ پہننا ورنہ لوگ تمہیں شیعہ سمجھیں گے۔ روایات میں ہے کہ کالا کپڑا نہ پہنا کرو، مکروہ ہے، تو شیعہ کیوں پہنتے ہیں؟ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کیا محرم میں کالے کپڑا پہننا جائز ہے یا ناجائز۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ کالا لباس پہننا بذات خود جائز ہے، کیونکہ شریعت میں کالے رنگ کی ممانعت نہیں آئی۔ بعض لوگ اس کی مثال خانہ کعبہ کے غلاف کے رنگ سے بھی دیتے ہیں۔ البتہ کسی خاص رنگ کو دین کا لازمی حصہ سمجھنا یا اس میں غلو کرنا درست نہیں۔ اس مسئلے میں علماء کی مختلف رائے پائی جاتی ہیں، جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محرم میں کالے کپڑے پہننا، یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے۔ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا، دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سفید کو پسند کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے۔ کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو، اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے۔ مفتی صاحب، علماء کرام کالا کپڑا پہننے کو برا کہتے ہیں، اور اس بارے میں آپ کہیں کعبے کا غلاف کالا ہے۔ بھئی کالا کپڑا محرم الحرام میں مسلمان آدمی کے لیے علماء منع کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ مسلمان آدمی ہے؟ ہاں سبحان اللہ، کیسا سوال ہے۔ نمبر 2، کالا کپڑا منع نہیں ہے، لیکن محرم میں تشبہ کی وجہ سے ہم منع کرتے ہیں۔ عام دنوں میں کالے کپڑے پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کتاب الخراج کے مقدمے میں امام یعقوب ابن ابراہیم قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ احناف کے قاضی کالا لباس پہنا کرتے تھے۔ ہم تو تشبہ کی وجہ سے منع کرتے ہیں کہ تشبیہ نہ ہو جائے، وہ ان دنوں میں منع ہے، ورنہ کالے کا منع نہیں ہے۔ کالے کپڑے پہننا اور بچوں کو پہنانا کیسا ہے؟ کیونکہ یہ مقدس رنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں کالا کلر پہننا کوئی منع نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کالا امامہ خاص طور پہ زیب سر فرمایا، تو یہ پہننا ثابت ہے۔ اب آپ اس کو مقدس اس اعتبار سے کہیں جی کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا ہوا ہے بلیک، تو آپ کے بال بھی تو کالے ہیں، پھر آپ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، پھر بالوں میں کنگھا کرتے ہیں، بال زمین پہ گرتے ہیں، بلیک کلر نیچے گر رہا ہے، کیا کریں؟ سفید بال کروا لیں۔ اور اسی طریقے سے 50 چیزیں کالی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ اگر فرض کر لیں کعبۃ اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ اس کو مقدس کہہ رہے ہیں، تو اس کی تقدیس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں، کر سکتے ہیں آپ۔ محرم میں کالے کپڑے نہ پہننا ورنہ لوگ تمہیں شیعہ سمجھیں گے، اور ویسے بھی کالا لباس تو ہے ہی جہنمیوں کا لباس۔ اچھا، تو جو کعبے کا غلاف کالا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور جو نعتوں میں کالی کملی والا پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گی آپ؟ اور وہ جو خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے ہیں، پھر آپ تو شامل نہیں ہوں گی ان کے ساتھ؟ اور اگر کوئی آپ کو شیعہ سمجھ بھی لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے کیا شیعہ سنی کا پوچھا جانا ہے یا پھر اعمال کے بارے میں سوال ہونا ہے؟ خدارا اختلاف ضرور کریں، لیکن ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جب روایات میں ہے کہ کالا کپڑا نہ پہنا کرو، مکروہ ہے، تو شیعہ کیوں پہنتے ہیں؟ کہ ہماری مجبوری ہے۔ یہ کراہت ٹوٹ جاتی ہے صرف ان 10 دنوں میں، کیونکہ کالا کپڑا نشانی ہے غم کی، لہٰذا ہم غم کو ظاہر کرنے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں، ورنہ کسی کو شوق نہیں ہے کہ کالا کپڑا پہنے، کیونکہ یہ نشانی بن چکا ہے، علامت بن چکا ہے۔ اس علامت کی وجہ سے کالا کپڑا پہنا جاتا ہے۔ لیکن جب حجت خدا کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، منتقم خون حسین کا ظہور ہوگا، تو سارے مومنین اپنے لباس سے کالا کپڑا ختم کر دیں گے۔ شاید ہمارے علموں کا رنگ بھی سبز ہو جائے اور ہمارے کپڑوں کا رنگ بھی بدل جائے، تو یہ غم تب تک باقی ہے جب حجت خدا کا ظہور نہیں ہوتا، جب تک اس کائنات میں حق کو بیان نہیں کیا جاتا، جب تک حقیقی قاتلان اہل بیت اور اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں کا نام دنیا کو نہیں بتایا جاتا۔ محرم میں اکثر لوگ کالے کپڑے پہننے سے منع کرتے ہیں، کہ اسلام میں ایسا کوئی حکم ہے؟ نہیں، کوئی اسلام میں کوئی نہیں ہے، یہ فرقوں کا آپس میں حکم ہے، اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ساڈے لوکاں نے اج ایک اور ڈرامے بازی پھڑ لئی ہے نا جی، اے سنی منڈیا نا، میں سنی ہاں، سنیاں دا مولوی ہاں، اور میں سنیاں نو گل سمجھا سکنا، ویڈیو بندی پہ میں ریکارڈ کرو۔ کوئی بندہ اگر اس تے بک کرن گا، بکواس بند کر، ساڈا مولوی ہے سانو مسئلہ دس کے گیا، تیرے ڈھڈے پیڑ نہیں ہونی چاہیے، میں دس سکنا اپنی قوم نو مسئلہ۔ اور میں کدی کسی مسلک دے اوتے تسی میری تقریراں سن دے ہو،
ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਇੰਜ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਕ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੰਨੀ ਬੱਚਾ ਮੁਹਰਮਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸੁੰਨੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰ 2 ਜੋੜੇ ਚ ਪਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਚਾਨ, ਹੌਸਲਾ। अरे सुनियो गैरत करो, और मेरी तकरीर गैरत वाला सुने, दुआ मुंह तले रखे, गैरत वाला बंदा हाथ चाह के बोले सुभान अल्लाह। जरा मैं मसला दसदा, साडे सुनिया मुंडिया ने ड्रामे बना लिया जनाब, काले कपड़े पा के टुर पे, कईयां ने कड़े हत्थां ही पा लै, और ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਤਮਿਨ ਕਮੀਨੇ ਬਣੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, 4-4 5-5 ਮੁੰਦਰੇ ਪਾ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੀ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ہے۔ اچھا حضرت، چونکہ ہم اہل سنت کا جو موقف ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور عوام اہل سنت کی رہنمائی کے لیے بالخصوص کر رہے ہیں، تو میرا یہ سوال تھا کہ محرم الحرام میں کسی خاص قسم کا لباس یا کسی خاص رنگ کا لباس پہننے کی ممانعت بھی ہے؟ دیکھیں اس میں نا کالا رنگ، سبز اور لال، ان تینوں کی ممانعت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کالا رنگ چونکہ سوگ کی علامت ہے اور اہل سنت کے نزدیک باقاعدہ سوگ منانا اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم 3 دن سے زیادہ سوگ کو جائز نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے کالا رنگ جو ہے وہ پہننے سے منع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اس میں بھی ایک خاص اگر کوئی سوگ والے انداز میں اپنا رہا ہو تو وہ منع ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے امامہ شریف جو ہے وہ کالا پہنا، باقی پورا لباس جو ہے وہ دوسرے رنگ کا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ ممانعت میں شامل نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی نہ کیا جائے، صحیح، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لال رنگ جو ہے یہ خوشی کی علامت ہے، اور یہاں پر جو خوشی کا اظہار ہے نا، یہ ان لوگوں سے ثابت ہے، لال یا سبز رنگ جو ہے نا، اس میں خوشی کا تھوڑا سا عنصر پایا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ اختیار کرتے تھے جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے تھے، تو انہوں نے خوشی کے اظہار کے طور پر اس طرح کے رنگوں کو اختیار کیا تھا۔ صحیح ہے۔ تو ہم اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں کہ ہماری مشابہت ان لوگوں سے نہ ہو کہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ 3 رنگ اس وجہ سے منع کیے جاتے ہیں بطور خاص، کالا، لال اور ہرا۔ اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے دور رہا جائے تو بہتر ہے۔